अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू आगाज़, उर्दू की जाए पैदाइश। उर्दू के आगाज़ के बारे में, उर्दू की जाए पैदाइश के बारे में। उर्दू की जाए पैदाइश कौन सी है? आज हमको आपको बताया जाने उर्दू की जाए पैदाइश के बारे में। हिंद आर्य ज़बान के सिलसिले में मध्य देश का जिक्र बार बार आया है। पहले भी हमने अपने पहले लेक्चर में भी उर्दू के आगाज़ का जिक्र किया है, मध्य देश का। तो इसके बारे में आज हम आपको तफसील से बता रहे हैं। मध्य देश जो है वो कौन सी जगह है? मध्य देश की सरहद जो है, सरहद बंदी शुमाल में हिमालय, जनूब में विंध्याचल, मगरब में सर हिंद, पंजाब से लेकर मशरक में अलाहाबाद और रुहेलखंड यूपी तक की गई। हिंदू की मजहबी रवायत के मुताबिक इसके मशरकी सिरे से मगरबी सिरे तक सरस्वती नाम का दरिया बहता है जो इंसानी आँख से उजला है। संस्कृति अहद के जुग्राफिये जिस इलाके का नाम बार बार आया है और जिसे खालिस आर्यों की जन्म भवी होने का फ़ख्र हासिल है, यानी खालिस आर्याई यहाँ पैदा हुए, वो यही मध्य देश है। मध्य देश को कदीमी ज़माने से आर्याई हिंद का कल्ब समझा जाता रहा। गंगा जमुना के दरमियान का दुआबा, मगरबी यूपी और मशरकी पंजाब के इलाके सब इसमें शामिल हैं। मिथ्रादास के इर्द गिर्द का इलाका भी इसमें शामिल। डॉक्टर चिड़जी, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, डॉक्टर मसूद हुसैन खान वगैरह माहिरीन लिसानियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आर्यों की आमद से लेकर मुसलमानों की फतूहात तक हिंदुस्तान में हमेशा मध्य देश, मगरबी यूपी, मशरकी पंजाब की ही किसी न किसी ज़बान का राज रहा। अहद कदीम में वेदक ज़बान इस इलाके में पूरी तौर से निकली। क्लासिकल संस्कृत की नशोनुमा भी मध्य देश, मगरबी यूपी और मशरकी पंजाब में हुई। अहद वस्ती में मगरबी यूपी की शोर सीनी प्राकृत, जिसका मरकज़ मथुरा था, ने हिंदुस्तान की अदबी और मियारी ज़बान की हैसियत अख्तियार की। शोर सीनी प्राकृत के बाद शोर सीनी अपभ्रंश का दौर आया। इस अहद में भी इलाके को की अपभ्रंश को अरूज हासिल। अब अपभ्रंश जो है वो एक ज़बान के तौर पर इसको अरूज हासिल। दो आबे की शोर सीनी अपभ्रंश सारे शुमाली हिंदुस्तान की लंगूफरानिका की हैसियत रखती थी, जो गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। सन 1000 में जब तुर्क पंजाब के मैदानी इलाकों में दाखिल हुए तो उस वक़्त शोर सीनी अपभ्रंश अपने शबाब पर थी और उसने अदबी शक्ल अख्तियार कर ली थी। उसकी बोलचाल की शक्ल को गरीर सन और चिड़जी वगैरह ने मगरबी हिंदी का नाम दिया, यानी वो ज़बान जिसे मगरबी हिंदी का नाम दिया गया। मगरबी हिंदी मध्य देश यानी मगरबी यूपी और मशरकी पंजाब की ख़ास ज़बान होने के साथ साथ पूरे शुमाली हिंदुस्तान की लंगुआ फरनिका थी और हर जगह बोली और समझी जाती थी, और इसी में से जदीद ज़बानों के बीज फूटने शुरू हो गए। मगरबी हिंदी से जदीद ज़बानों के बीज फूटने का अरसा सन 1000 से सन 1193 तक मुकर्रर किया जा सकता है। इतना अरसा किसी ज़बान के पाया तक कमील तक पहुँचने के लिए काफ़ी नहीं, अलबत्ता इतने अरसे में नई ज़बान के खिदोहाल ज़रूर नुमायाँ होते। चुनांचे यही ज़बान जिसमें नई ज़बानें फूट रही थी, मुसलमानों की वाज़े दहली के वक़्त उन लोगों के हमरा दहली पहुँची। चूँकि इन ज़बानों की वाज़े शक्ल मुतय्यन नहीं हो पाई जो दहली जाकर हुई, इसी से बाज़ माहिरीन लिसानियात को ये गलतफ़हमी हो गई, यानी ये इस बात पर निगाह रखो या इस बात पर तवज्जो दी जाए कि यही यानी जब लोग दहली पहुँचे, मुसलमान हुक्मरान दहली पहुँचे, तो माहिरीन लिसानियत को ये गलत फहमी हो गई कि उर्दू दहली में बनी, हालांकि उसकी जाए पैदाइश उस वक़्त से तसव्वुर की जाएगी जब से उसके इब्तिदाई खिदोखाल नुमाइयाँ शुरू हुए। जहाँ एक और गलत फहमी का अजाला भी ज़रूरी है, और वो ये है कि उर्दू के आगाज़ के सिलसिले में फ़त्ता दहली को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। हालांकि हकीकत यह है कि अगर पाया तख्त का इंतकाल न भी होता तो भी ये ज़बानें अपनी शक्ल मुतय्यन करती, लेकिन तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई। जहाँ इस बात का इतराफ़ भी ज़रूरी है कि मुसलमानों के दहली को पाया तख्त बनाने और वहाँ से दक्कन वगैरह हिजरत करने से उर्दू को तरक्की के मौक़े मुयस्सर आए, और वह बहुत जल्द इस काबिल बन गए कि अदब का बोझ अपने कंधों पर उठा सके और अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों का दिल बहला सके। एक और बात का जिक्र भी नागुज़ीर है,
اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی فتح دہلی کے وقت خود دہلی میں بھی جہی زبان شور سینی اب پرنش اور مغربی ہندی جس سے جدید زبانوں کے بیج پھوٹ رہے تھے بولی جا رہی تھی. جہاں یہ بھی یاد رہے کہ پرانی دہلی ہریانہ کے علاقے میں واقع تھی جو مدھیہ دیش کی حدود میں شامل تھا. یہ بہت عام بات ہے، یعنی پرانی دہلی جو ہے وہ ہریانہ کے علاقے میں واقع تھی جو مدھیہ دیش کی اپنے ہی حدود میں شامل تھا، جس کو آج نواح دہلی کی بولیاں کہا جاتا ہے. وہ سب مغربی ہندی سے نکلی ہیں. مغربی ہندی سے نکلنے والی بولیوں کے نام یہ ہیں: برج بھاشا، بندہلی، کنوجی، ہریانی، کھڑی بولی. یہ 5 بولیاں جو کہ مغربی ہند کی شاخیں ہیں، اس لیے ان شاخوں کا ان میں مشابہتوں کا ہونا ضروری ہے. انہیں مشابہتوں کے باعث اردو کے آغاز کے نظریوں میں اختلاف رونما ہوا ہے. اردو کے دیگر نظریات کے بارے میں ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بھی بتائیں گے، اور اسی میں ہم آپ کو آپ کے کنفیوژن کو دور کرنا چاہیں گے کہ برج بھاشا اور اردو کی مشابہتوں کو دیکھ کر محمد حسین آزاد نے اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نہیں نکلی بلکہ اردو کی قدیم شکل کھڑی بولی اور برج بھاشا دونوں مغربی ہندی سے نکلی ہیں. ان دونوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بہن بہن کا رشتہ ضرور ہے. ان کی آپسی مشابہتوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی سراسر غلط ہے. یہی معاملہ اردو اور پنجابی کا ہے. اردو اور پنجابی کا ذکر ساتھ ساتھ آتے ہی ذہن فوراً پروفیسر شیرانی کے نظریے کی طرف جاتا ہے. 1927 میں پروفیسر شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں اپنا نظریہ پیش کیا. نظریہ کہتا ہے کہ اردو پنجابی سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے اردو اور پنجابی کی مشترکہ خصوصیتوں کو اجاگر کیا ہے اور واضح الفاظ میں اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ اردو اور پنجابی دونوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے. ان دونوں کی ابتدائی پرورش ایک ہی مقام پر ہوئی، اور جب یہ سیانی ہو گئی، یعنی جب یہ مشہور ہو گئے تو ان میں جدائی واقع ہوئی. اس لیے ان کے نظریے کے متعلق یہ کہنا کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے. ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اس غلط فہمی کو زیادہ رواج دیا ہے. ڈاکٹر جین اور دوسرے ماہرین لسانیت نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی بہت کوشش کی ہے. پروفیسر شیرانی کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اردو اور پنجابی دونوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے. اردو اور پنجابی چونکہ ایک ہی علاقے میں پیدا ہوئی، اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اردو اور پنجابی جو ہے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، اور دونوں ہی اردو اور پنجابی جو ہے وہ دونوں ہی شور سینی اب برنش سے نکلی ہیں، اس لیے دونوں میں مشترک خصوصیت کا پائے جانا لازمی ہے. جہاں ایک اور بات کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بقول ڈاکٹر شوکت سبزواری مغربی ہندی دایان مغرب کی فرض کی ہوئی ایک زبان ہے جو آسانی کے لیے واضح کر لی گئی ہے. در حقیقت یہ شور سینی اب پرنش کی ہی بول چال کی شکل ہے جس کو آسانی کے لیے مغربی ہندی کہہ دیا گیا ہے، اور ہمارے خیال میں اس بول چال کی زبان کو مغربی ہندی کہنے میں کوئی مزاح نہیں. بہرحال اردو کی قدیم شکل کھڑی بولی جو مغربی ہندی سے نکلی ہے اور پنجابی دونوں کا تعلق شور سینی اب پرنش سے ہے، اس لیے یہ دونوں بہت سی مشترکہ خصوصیات کی حامل ہے جہاں ذکر ڈاکٹر شیرانی نے تفصیل سے کیا ہے. اچھا، ڈاکٹر زور بھی لسانی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس زبانوں پر مبنی نہیں ہیں جو اس وقت دہلی کے اطراف اور دو آبا گنگ و جمن میں بولی جاتی تھی، کیونکہ نئے ہند آریائی دور کے آغاز کے وقت پنجاب کی اور دہلی کے نواح کی زبانوں میں بہت کم فرق تھی. ڈاکٹر چیر جی نے اردو کی بنیاد پنجاب، مغربی اتر پردیش کی مغربی اپ بھرنش پر رکھی. ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو کی اصل دو آبا گنگا و جمنا میں بولی جانے والی اب بھرنش کو بتایا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ اردو مدھیہ دیش کی قدیم زبان کی آخری کڑی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر مسعود حسین شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے اردو اور پنجابی کے اختلافات کو اجاگر کیا ہے. نیز نواح دہلی کی بولیوں خاص طور پر ہریانی اور اردو کی مشابہتوں کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے ذریعے سے ہوئی اور نواح دہلی کی بولیاں اور اردو کا اصل مبنا اور سرچشمہ ہے، نیز حضرت دہلی اس کا صحیح مولد منشا. پروفیسر محمود حسن
خان کے نظریے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ان کی پوری کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ مسعود صاحب نے اپنی تصنیف میں تحقیق کی جو سمت مقرر کی تھی وہ تیسرے باب تک جس انداز سے بحث کر رہے ہیں آخر کے 2 ابواب ہیں وہ انداز قائم نہ رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جہاں بہت سے متضاد بیانات ملتے ہیں جن کا تفصیلی ذکر ان کے نظریہ تنقیدی کا جائزہ لیتے وقت کیا گیا۔ اردو کے آغاز کے نظریوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ حقیقت کہیں انہی کے درمیان پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کی تلاش شروع کی۔ اس تلاش کے دوران معلوم ہوا کہ ہر ایک نے جزوی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ کسی نے صرف پنجاب کو اردو کا مولود قرار دیا ہے اور کسی نے صرف دوآبا گنگا و جمنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کی پیدائش مدھیہ دیش ہے جس میں مشرقی پنجاب بھی آتا ہے، دوآبا گنگا و جمنا بھی آتے ہیں اور مغربی یوپی شامل ہیں۔ ہماری اس رائے کی تحقیق تصدیق بہت سے ماہرین لسانیات کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ ہماری اس تصنیف کا مقصد دریافت شدہ حقائق کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت کی تلاش ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، ہم آپ کو اردو کے جو ہیں وہ مختلف نظریات ہیں، اردو زبان کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، ہم آپ کو ان کے بارے میں بھی اگلے لیکچر میں آگاہ کریں گے۔ اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اردو زبان کے مختلف نظریات، جو ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ہے، مولانا محمد حسن آزاد کا ہے، پروفیسر شیرانی کا ہے۔ یہ مختلف نظریات ہیں جو ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، مہربانی۔